اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام کے فضائل اور مسائل چل رہے تھے. اگر کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہے، ویسے تو سلام کرنا ثواب کا کام ہے، بہت اچھی دعا ہے، لیکن کچھ ایسے موقع ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں، کچھ ایسا وقت ہوتا ہے یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ دینی کام ہے، ثواب کا کام ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہے، چاہے وہ گناہ کا کام ہے، اگر ان تین کاموں میں کوئی اہم کام میں مشغول ہے تو اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. اس وقت سلام کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا. دینی کام کے پھر مختلف صورتیں ہیں. کچھ تو ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی علم ہوتا ہے کہ ان کو سلام کرنا بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی نماز میں ہوتا ہے، اب کوئی آ کے نمازی کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر لا علمی کی وجہ سے نمازی جواب آگے دے دیتا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز ختم ہو جائے گی. اسی طرح کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اور کوئی حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے یا حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہوتے ہیں تو اس وقت بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت خطبہ سننے کا حکم ہے. تو اس وقت کیونکہ لوگ سننے میں مشغول ہوتے ہیں اور مولوی صاحب خطبہ پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں تو اس وقت بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح درس ہو رہا ہوتا ہے، جیسے اب ہمارا درس ہو رہا ہے، باہر سے کوئی آدمی آتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا سلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں درس و تدریس ہو رہی ہو وہاں بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اذان ہو رہی ہوتی ہے. اب جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں، جیسے اذان والا اذان کہتا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ بھی ویسے اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو اذان کہتے ہوتے وقت اور اقامت کہتے وقت، کیونکہ اقامت میں بھی جواب دینا ہوتا ہے، اس وقت بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی ذکر اذکار میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے. عام طور پہ یہ مسجد میں صورت نظر آتی، جیسے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی تلاوت میں لگ جاتا ہے، کوئی ذکر اذکار میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی چاہے اس وقت کوئی چاہے تلاوت نہ کر رہا ہو، ذکر اذکار میں نہ ہو، پھر بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے نماز کے انتظار میں، جو نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھتا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہی بیٹھا ہے. جیسے نماز کے اندر کسی کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جب باہر سے اگر کوئی آتا ہے آدمی، اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہاں مسجد میں آ کر بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اکثر طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی تلاوت میں ہوتا ہے، کوئی ذکر اذکار میں ہوتا ہے، ویسے بھی سلام کرنا مسجد میں آ کر یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح تلبیہ کے وقت، جیسے حج کے لیے جاتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں، تو اس وقت بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اور وضو کرتے وقت، کیونکہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ہم وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی وضو کوئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آ کے سلام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی دعاؤں میں پھر خلل آتا ہے. وہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے اور باہر کے آ کے کوئی کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کو دعا بھی بھول جاتی ہے کہ کیا پڑھ رہا تھا کیا نہیں پڑھ رہا تھا. اسی طرح کوئی کسی کو مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو کسی کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے، استاد جی نماز میں اس طرح یہ کیا کیا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، سیدھا صاحب ہے یا نہیں ہے، کوئی دینی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کوئی اور آ کے سلام کرے تو اس وقت سلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سلام کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کہیں پنچایت لگی ہوتی ہے، فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کسی کام کا، اور قاضی صاحب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں آ کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی کام ہیں، اگر کوئی آ کے لا علمی کی وجہ سے سلام کر دیتا ہے تو ویسے تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، ان موقعوں پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا. اگر کوئی آ کے لا علمی کی وجہ سے سلام کر دیتا ہے تو ہم ان لوگوں پہ واجب نہیں ہے جواب دینا. اگر یہ جواب نہیں دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. اسی طرح کھانا کھاتے وقت
لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس وقت آ کے سلام کرتے ہیں، تو جو کھانے میں مشغول ہو تو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دینے لگے جلدی میں اور لقمہ اس کے گلے میں اٹک جائے اور اس کا نقصان ہو جائے۔ ہاں البتہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی آ رہا ہے اس کا بھی کھانے کا ارادہ ہو کہ میں بھی اس کے ساتھ جا کے کھانا کھاؤں، تو پھر وہ سلام کر کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ ایک کھانے کی اجازت کا طریقہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر لیا پھر ساتھ بیٹھ گیا، پھر صاحب ظاہر ہے بہت آپ سلام آگے کرے گا، کھانا کھائیں تو وہ کھانا شروع کر دے۔ تو اگر کھانا کھانے کی نیت سے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی نیت ہو تو پھر سلام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی پانی پی رہا ہوتا ہے، پانی پیتے وقت بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو نیند میں ہو یا نیند سے بیدار ہوا ہو اسی وقت، یعنی ابھی وہ اس کی آنکھوں میں نیند ہوتی ہے تو اس وقت بھی فوراً جا کے سلام کرنا یہ بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے آدمی کا۔ اسی طرح کوئی کسی اہم کام میں مشغول ہے اور اگر ہم اس کو سلام کریں گے تو اس کے کام میں خلل آئے گا، چاہے کوئی بھی دنیاوی کام ہے، وہ اس میں بہت زیادہ مشغول ہے۔ ایک تو بیٹھے ہوتے ہیں نا، اتنا آدمی مشغول نہیں ہوتا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح کام کر رہا ہے بالکل ساری اس کی توجہ اسی کام کے اندر ہے، اس کو علم نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا باتیں کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اس کو اس چیز کا علم نہیں، اتنا اس کام میں مشغول ہے، تو اس وقت بھی اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کام کے لیے تیزی سے جا رہا ہے، بہت جلدی میں جا رہا ہے، جیسے اچانک کال آتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے فلاں کا، تو وہ بہت تیزی میں جاتا ہے، بہت جلدی بھی ہوتی ہے اس کو، یا ہسپتال کہیں جا رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کام ہے اور وہ بہت جلدی میں جا رہا ہوتا ہے، تو پریشانی کی حالت میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کو پریشانی ہوگی۔ اسی طرح جو آدمی غسل خانہ میں ہوتا ہے، نہا رہا ہوتا ہے یا واش روم میں ہوتا ہے، پیشاب پخانے کے وقت بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا ننگیج کھلا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، کسی کو علم ہی نہیں ہوتا تو وہ اس کا ننگیج ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، مرد کا جو ننگیج ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، دنی کنو گھین کے دے گوڑیاں تک، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہاں سے کوئی چیز بھی اگر ظاہر ہو گئی تو وہ یوں سمجھو ننگا بیٹھا ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں لوگ بالکل شلوار اوپر کر لیتے ہیں، گھٹنوں سے بھی اوپر کر لیتے ہیں، یہ اب ننگیج میں داخل ہے۔ وہ اسی طرح جیسے کوئی آدمی ننگا پھر رہا ہوتا ہے، اس کو گناہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کا کپڑا گھٹنوں سے اوپر ہو گیا یا ناف کے نیچے چلا گیا اور ناف کے نیچے والی جگہ نظر آ رہی ہے تو اس کو ننگیج کا گناہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ ننگا پھر رہا ہے، تو یہ ننگیج ہے۔ البتہ جو عورت کا جو پورا جسم ننگیج ہے، تو عورت جو ہے وہ نماز میں صرف اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھ سکتے ہیں، باقی پورا جسم ننگیج ہے۔ اگر ہمارا ناف سے گھٹنوں تک نماز کے اندر تھوڑا بہت ننگیج ظاہر ہو گیا، جیسے عام طور پہ یہ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں نماز میں جاتے ہیں تو پیچھے سے تھوڑا کپڑا نیچے ہو جاتا ہے اور جگہ نظر آ جاتی ہے، عام طور پہ دیکھا گیا نمازیوں کو، تو اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر کسی کا ننگیج ظاہر ہے تو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ہم بستری کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنا ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو کافر ہے، کافروں کو، غیر مسلموں جو ہوتے ہیں، ان کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، فاسق فاجر کہتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے ہر کسی کو بتاتے ہیں میں نے شراب پی ہے، یا شرعام شراب پیتے ہیں، یا شرعام قتل کرتے ہیں، یا یہ قتل کرتے ہیں ہر کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے فلاں کو قتل کیا ہے، میں نے فلاں کو قتل کیا ہے، یا زنا کر کے فخر کر رہے ہوتے ہیں میں نے فلاں سے زنا کیا ہے، میں نے اس سے زنا کر دیا ہے، اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی شریعت سلام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح جو شطرنج کھیلتے ہیں، جو کھیل ہیں جن میں جوا پایا جاتا ہے، گناہ والے کھیل ہیں، شطرنج ہو گئی، جوا ہو گیا، اور جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں، جو گانے باجے میں گانے سن رہے ہوتے ہیں اور باجے بجا رہے ہوتے ہیں، اور جو کبوتر باز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کبوتر شوقیہ طور پہ رکھنا گھر کی خوبصورتی کے لیے، ایک ہے کبوتر بازی کرنا۔ کبوتر بازی کہتے ہیں جیسے آج کل کھوکھے رکھ لیتے ہیں، پھر ادھر سے وہ اڑاتے ہیں، ادھر سے وہ اڑاتے ہیں، ان کے ادھر چلے گئے، ان کے ادھر چلے گئے، تو اس کو کبوتر بازی بولتے ہیں۔ اور جو ویسے ایک دو گھر میں شوقیہ طور پہ پالتے ہیں کہ خوبصورتی کے لیے، تو وہ جائز ہے۔ کبوتر بازی کہتے ہیں کبوتروں کو لڑانا،
اور لڑانے کے لیے کبوتروں کو پالنا، سارا دن وہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اور پھر جب لڑانے کا وقت آتا ہے پھر وہ ان کو چوک دکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ادھر آ جاتے ہیں، اس طرح ان کو اس طرح کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، تو ان کو کبوتر بازی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے آدمیوں کو جو گناہوں میں ملوث ہوں تو ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نامحرم عورت کو، جو نامحرم عورت ہو، البتہ جو بوڑھی عورت ہے چاہے نامحرم بھی ہے، اگر وہ آ کے سلام کر دیتی ہے اس کو جواب بھی دینا چاہیے، اگر وہ سامنے آ جاتی ہے جان پہچان والی تو اس کو سلام کر لینا چاہیے، بوڑھی عورت۔ البتہ جو جوان عورت ہے، جوان ہے اور نامحرم ہے، تو اس کو اگر وہ آ کے سلام کرتی ہے اس کو جواب نہ دو، اگر ہمارا گزر کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے سلام بھی نہ کریں۔ تو ان کو یہ جو خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں یعنی کہ دین کا کام ہو رہا ہو یا کوئی دنیاوی کام ہو اور اس اہم کام ہو اس میں مشغول ہو، یا کوئی جو ہے گناہ کے کام میں مشغول ہو، تو کسی کام میں بہت زیادہ آدمی مشغول ہوتا ہے تو اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ